سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو آن کیجیے تاکہ ہمارے چینل پر ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ ایک ساتھی کہنے لگے آپ کو جو بھی بلاتا ہے آپ چلے جاتے ہیں، آپ گاؤں گاؤں گھومتے ہیں، آپ کیوں اتنی دقت اٹھاتے ہیں، کیوں اتنی مشکل برداشت کرتے ہیں؟ میں نے کہا یار دل میرا بھی کرتا ہے اپنی مسجد میں بیٹھا رہوں، میرے پاس بڑے دوست آ جاتے ہیں جمعے میں، میرا دل کرتا ہے میں بیٹھا رہوں، لیکن خدا کی قسم جب نبی پاک کا طائف میں پتھر کھانا نظر آتا ہے نا، جب رسول پاک علیہ السلام کا کانٹوں پہ چلنا دکھائی دیتا ہے، جب میرے نبی پاک علیہ السلام کا مار کھا کھا کے گھر گھر جا کے عکاظ کی منڈیوں میں تبلیغ کرنا نظر آتا ہے تو حجرہ چھوٹ جاتا ہے، پھر مسجد سے نکالتی ہے یہ چیز، پھر گلی گلی گھومنے کو جی چاہتا ہے۔ دوستو آج میں تبلیغ کرنے جاتا ہوں تو لوگ پھولوں کی پتیاں برساتے، میں تبلیغ کرنے جاتا ہوں تو لوگ اسٹیج بچھاتے، میں تبلیغ کرنے جاتا ہوں تو لوگ اعلیٰ کھانا پکاتے، اے سی والی گاڑی میں بیٹھ کے میں نکلتا ہوں، پھر بھی میں آ کے کہتا ہوں لوگ بات نہیں مانتے، لوگ توجہ نہیں دیتے، لوگ غور نہیں کرتے، آؤ میں تمہیں مکہ مکرمہ کی ایک منڈی میں لے جاؤں۔ مکہ میں ایک عکاظ کی منڈی لگتی تھی، حضرت سعد بن عبادہ فرماتے ہیں میں اس منڈی میں موجود تھا، کالی زلفوں والے محبوب کے وجود پہ پھٹا ہوا لباس تھا، رسول پاک علیہ السلام کا لباس پھٹا ہوا تھا، ہونٹ مبارک خشک تھے، داڑھی میں گرد و غبار تھی۔ عکاظ کی منڈی میں ایک ایک بندے کے پاس جا کے میرے مصطفیٰ کھڑے ہوتے تھے اور ایک ایک بندے کو بلا کے کہتے تھے کلمہ پڑھ لے اللہ تجھے فلاح دے دے گا، کلمہ پڑھ لے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پیچھے دیکھا ایک بابا، بوڑھا بابا، لمبی قمیض پہنی ہوئی ہے اور اس نے اپنی جھولی مٹی سے بھری ہوئی ہے، جب حضور تبلیغ کرتے تو وہ نبی پاک میں مٹی ڈالتا اور کہتا ہے اس کی بات نہ ماننا یہ مجنون ہے، اس کی بات نہ ماننا یہ معاذ اللہ جادوگر ہے، اس کی بات نہ ماننا یہ قاہر ہے، اس کی بات نہ ماننا یہ ساحر ہے، اس کی بات نہ ماننا یہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ معاذ اللہ نبی پاک عکاظ کی منڈیوں میں ایک ایک بندے کے پاس جاتے، ایک ایک بندے کو جا کے تبلیغ کرتے، ایک ایک بندے کا دامن تھامتے، کبھی کسی کو کہتے کلمہ پڑھ لے، کبھی فرماتے ہیں وہ پیچھے جو تھا، اور فرماتے میں نے سوال کیا آگے کون ہے؟ لوگوں نے کہا محمد ابن عبداللہ ہے۔ میں نے پوچھا پیچھے کون ہے؟ کہا اس کا اپنا چاچا ابو لہب ہے۔ ابو لہب مٹی ڈالتا ہے، میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مٹی اور گرد و غبار کے عالم میں پھول برساتے، تبلیغ مشکل ہو گئی۔ آؤ سنو میرے نبی پاک نے کس حال میں تبلیغ کی۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے وہ حال بھی دیکھا کہ میرے نبی پاک کے گلے میں کافر چادر ڈال دیتے تھے اور چادر ڈال کے بل دیتے تھے، اور میں نے وہ حال بھی دیکھا کہ میرے مصطفیٰ کو حرم کے اندر خدا کے گھر کے سین میں لٹا دیا کافروں نے، جوتے اتار لیے، اور رسول پاک علیہ السلام کے وجود اطہر پر بشر کی عیب پوشی کے لیے جس کو اتارا تھا، بشر کی چیرہ دستی سے وہ دامن پارا پارا تھا، فرمایا نبی پاک علیہ السلام کو مارتے تھے، حضور کے وجود سے خون نکلتا تھا، نبی پاک علیہ السلام کو مار مار کے تھک جاتے تھے تو حضور نظر اٹھا کے کہتے تھے ظالموں میں پھر بھی تمہیں کہتا رہوں گا کہ خدا وحدہ لا شریک ہے۔ میرے دوستوں رسول پاک کے راہوں میں کانٹے بچھائے، 3 سال میرے نبی نے قید کاٹی، 3 سال میرے مصطفیٰ نے بھوک کاٹی، اور آج 2 بچیوں کے ساتھ سفر کرنا پڑے تو لوگ مسجدوں میں آ کے اپیل کرتے ہیں میرے ساتھ بچیوں کا ساتھ ہے، میرے ساتھ تعاون کرو۔ میرے نبی کی 4 بیٹیاں، شیب ابی طالب کے وہ دن، سیدہ خدیجہ الکبریٰ، جناب ابو طالب کا بڑھاپا، بچوں کا رونا، ساری رات بچے روتے رہتے، ساری رات میرے مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو رہتے۔ میرے دوستوں کیا کیا دکھ اور کیا کیا تکلیفیں بتاؤں جو میرے نبی نے تیرے اور میرے تک دین پہنچانے کے لیے اٹھائیں۔ اور آپ کو ایک بات بتلاؤں، ابو جہل کتنا ظالم تھا، حضور کو پتھر مارتا تھا۔ پتہ ہے رسول پاک ابو جہل کے گھر کتنی بار گئے ہیں؟ 3000 مرتبہ میرے نبی نے ابو جہل کو دین کی دعوت دی، 3000 بار، 3000 بار حضور نے کہا ابو جہل آجا کلمہ پڑھ، 3000 بار میرے مصطفیٰ گئے ابو جہل کے گھر، اور 3000 بار اس نے کبھی گالی دی، کبھی پتھر مارا، کبھی میرے نبی پاک علیہ السلام کو اذیتوں سے نوازا، لیکن حضور نے دین کی تبلیغ چھوڑی نہیں۔ تو گھر سویا رہتا ہے، میں گھر آرام سے بیٹھا رہتا ہوں، 4 نمازیں پڑھ لی اور حق ادا ہو گیا، رمضان کے روزے رکھ لیے اور بات ختم ہو گئی، میدان میں نکل مار کھا، تجھے پتا چلے محمد عربی کا دین کیسے پھیلتا ہے۔ اور آج پتہ ہے کیسے کیسے دکھ اٹھائے۔ خدیجہ الکبریٰ کہتی ہے مجھے لگتا ہے سب سے بڑا دکھ یہ تھا کہ میرے مصطفیٰ کی 2 بیٹیاں ابو لہب کے 2 بچوں کے نکاح میں تھی،
दो बच्चों का निकाह, दो बेटियों का निकाह अबू लहब के दो बेटों से हुआ था, अभी रुखसती नहीं हुई थी। हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया, मेरे महबूब ने दीन की तबलीग का ऐलान किया तो अबू लहब ने पैगाम भेजा कि यहाँ तो तबलीग बंद कर दो वरना मैं तेरी बेटियों को तलाक दिलवा दूंगा। मेरे हबीब पाक की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर ने फरमाया, अबू लहब तेरा इख्तलाफ मेरे साथ है, मेरी बेटियों को अजियत न दे, मेरी बेटियों को तकलीफ में, बेटियों वालों और बच्चों वालों और घर रखने वालों और अपने घर में जाके औलाद का माथा चूमने वालों, सुनो, हुजूर ने पैगाम भेजा, इख्तलाफ मेरे साथ है, मेरी बेटियों को अजियत में मुब्तला न कर। सैयदा तय्यबा खदीजतुल कुबरा कहती हैं, अबू लहब ने कहा, दो ही बातें हैं, या दीन छोड़ दो या तलाक तेरे घर में पहुंचने वाली है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने गर्दन झुकाई, फरमाया, जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नूं चुल्हे डावां। मेरे दोस्तों, दो शहजादियां बेटियां अभी घर से गई नहीं थी, जब पैगाम आया ना तो सैयदा खदीजतुल कुबरा कहती है, मेरे मुस्तफा ने बच्चियों के सर पे हाथ रखा और हुजूर की नजर आसमान पे टिकी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान के बच्चियों के सर पे हाथ, नजर आसमान की तरफ, और हुजूर रो के अर्ज करते हैं, या अल्लाह दीन के मामले में अगर ये तेरी रजा है तो मैं इसके लिए भी तैयार हूं, या अल्लाह मैं इसके लिए। दोस्तों, क्या क्या दुख, क्या क्या तकलीफें और क्या क्या कठिन मराहल मेरे मुस्तफा ने देखे और ये दीन हम तक पहुंचा। कितनी अजियतों से हो के हुजूर गुजरे, कितनी तकलीफों से गुजर के मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। और हजरत ज़ैद बिन हारिसा फरमाते, एक दिन मैंने वो देखा जो मैं कभी भूल नहीं सकता। ताइफ के बाजार थे और मेरे मुस्तफा लोगों को दीन का पैगाम देने गए थे। फरमाया, ताइफ के लोग पहले तो नबी पाक पे ताने बरसाने लगे, कहने लगे, खुदा को तू ही मिला था रसूल बनाने के लिए, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तेरे जैसे भिखारी कोई रसूल बनाना था, नकले कुफ्र कुफ्र नबाशद अस्तगफिरुल्लाह, ला हौल वला कुव्वत। पहले हुजूर पे उन्होंने ताना तशनी की बरसात की, फिर औबाश लड़कों ने पत्थर उठाए। फरमाया, वो मेरे नबी पाक को पत्थर मारते थे, रसूल पाक अलैहिस्सलाम बैठ जाते थे, फिर वो हुजूर को पकड़ के खड़ा करते थे। हुजूर का अलम नशरा का सीना लहू लोहान था। फरमाया, हुजूर को कहते थे चलो, हुजूर कदम उठाते थे तो नबी पाक के पैर पे पत्थर मारते थे। जख्म लगता था तो हुजूर पैर उठाते, दूसरा पैर रखते तो फिर पत्थर आता। इन पत्थरों की बरसात में मेरे नबी ने दीन का पैगाम फैलाया। इन पत्थरों की बरसात में हुजूर निकले। ताइफ की वादी से आज भी जाके सवाल पूछ, ताइफ का मैदान आज भी उस वाक़े को याद कर कर के रोता है, आज भी आसमान तड़पता है, हमने वो मंजर देख रखा है। मेरे दोस्तों, रसूल पाक ने उस हाल में दीन की तबलीग की और ओहद का मैदान लगा तो मेरे नबी पाक के दांत भी टूटे, हुजूर अलैहिस्सलाम के वजूद से खून भी बहा, लेकिन हुजूर ने फिर भी रो के यही दुआ की, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, या अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, खुदाया मेरी कौम को हिदायत दे दे। मेरे दोस्तों, मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम की हुजूर ने कौन कौन सी कुर्बानियां दी। मक्का कितना प्यारा था हुजूर को, लेकिन मक्का भी हुजूर ने छोड़ दिया। शहर छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, वतन छोड़ना। हजरत सुल्तान बाऊ फरमाते हैं, शाला मुसाफिर कोई न थी वे, कख जिना तो पारे हो। मेरे रसूल पाक ने मक्का भी छोड़ा दीन के लिए और मदीने आए तो मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दुख उठाए। हजरत सैयदा तय्यबा सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा, मेरे रसूल पाक की सबसे बड़ी शहजादी, हामिला थी। हब्बार बिन असवद ने नेजा मारा, गिर गई, शहीद हो गई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी की मैयत पे खड़े हैं, आंसू बहा रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम वहां भी यही कहते हैं, या अल्लाह अगर यही तेरी रजा है तो मैं इसके लिए भी हाज़िर हूं। मेरे दोस्तों, कई कई दिनों का फाका, कई कई दिनों की भूख, कई कई दिन, और हुजूर फरमाते हैं सारे नबी सताए गए, मैं सबसे ज्यादा सताया गया। हुजूर फरमाते हैं सारे तड़पाए गए, मैं सबसे ज्यादा तड़पाया गया। हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं, नबी पाक का चेहरा मुबारक भूख से उतरा हुआ था, नबी पाक अलैहिस्सलाम को शदीद भूख लगी हुई थी। हुजूर ने फरमाया, सलमान 3 दिन हो गए खाया कुछ नहीं, चल जा अबू ज़र गिफारी के पास चलते। फरमाया, अबू ज़र गिफारी के बाग में गए। जाते ही मैंने हजरत अबू ज़र गिफारी रदी अल्लाह ताला अन्हु के बाग में जाते हुए जनाब उस्मान गनी को भी ले लिया, जनाब अबू बकर उमर अली को भी ले लिया। पहुंचे, जाके मैंने कहा कि अबू ज़र 3 दिन हो गए नबी पाक ने खाया कुछ नहीं, 2 जहां के शाह हैं,
پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، فقر اختیاری ہے، نبی پاک نے خود اس کو اختیار فرمایا، 3 دن سے کھایا کچھ نہیں۔ فرماتے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے یار مجھے پتہ ہی نہیں، کسی نے بتلایا ہی نہیں، میں تو سویرے بھی پیٹ بھر کے روٹی کھائی اور حضور اس عالم میں۔ فرماتے ہیں گھر گئے، ایک بکری تھی اس کو ذبح کیا، اپنی بیوی سے کہنے لگے جلدی جلدی روٹیاں پکا، جلدی جلدی سالن پکا، تجھے پتا مصطفیٰ نے 3 دنوں سے کھایا کچھ نہیں۔ دوستو عرب کی گرمی دنیا میں مشہور ہے، صبح کا روزہ رکھا ہے نا آپ نے، اور اب ظہر کے بعد اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، عصر کے بعد بولنا مشکل محسوس ہوتا ہے، لیکن میرے دوستو 3 دن کا روزہ بغیر افطاری کے روزہ، میرے نبی کریم علیہ السلام کے صحابی اپنی بیوی سے کہتے ہیں جلدی کر 3 دن ہو گئے حضور نے کھایا کچھ نہیں۔ آپ کی بیوی نے جلدی سے روٹی پکانی شروع کر دی، سالن تیار۔ حضرت جناب ابو ذر فرماتے ہیں دوبارہ باغ میں گیا، انگور پکے ہوئے تھے، انگوروں کا خوشہ توڑا، پلیٹ میں رکھا حضور کے سامنے، حضور آپ کھائیے۔ اتنی دیر میں روٹیاں پک کے آ جاتی ہیں، سالن پک کے تیار ہو جاتا ہے۔ فرمایا حضور ایک کھجور اٹھاتے ہیں، منہ میں رکھتے ہیں، پھر بڑی دیر سوچتے رہتے ہیں، پھر ایک انگور اٹھاتے ہیں، منہ میں رکھتے ہیں، بڑی دیر سوچتے رہتے ہیں، پھر ایک انگور اٹھاتے، بڑی مشکل سے 2-3 انگور حضور نے کھائے اور گہری سوچ میں حضور رہے۔ فرماتے ہیں اتنی دیر میں روٹیاں پک کے آ گئیں، سالن میرے نبی پاک کے سامنے آیا۔ جب روٹیاں پک کے آئیں، سالن سامنے آیا، حضرت سلمان فرماتے ہیں حضور نے ایک روٹی اپنے ہاتھ پہ رکھی، 2-3 بوٹیاں اٹھا کے رکھی، چاروں کونوں سے روٹی لپیٹ کے حضرت سلمان کے ہاتھ میں دے دی۔ فرمایا سلمان جا فاطمہ کے گھر دے آ، میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، فاطمہ نے 7 دن سے کچھ نہیں کھایا، میری بیٹی فاطمہ 7 دن ہو گئے سیدہ بھوکی ہے۔ وہ عزت والے نبی کی عزت والی بیٹی 7 دنوں سے گھر میں بھوکی بیٹھی ہے، وہ شکایت نہیں کرتی، وہ لبوں سے بولتی کچھ نہیں، وہ جانتی ہے میرا باپ دین کی تبلیغ میں نکلا ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر جا اور جا کے حضرت فاطمہ کو یہ دے آ۔ 7 دن گزر گئے، فاطمہ کے حلق سے لقمہ نہیں گزرا۔ میرے دوستو حضور گزر رہے تھے، ابو جہل نے پتھر مارا، میرے نبی پاک علیہ السلام کے سر سے خون نکل آیا۔ عبداللہ بن جدعان کی لونڈی دیکھ رہی تھی، دوڑی دوڑی حضرت امیر حمزہ کے پاس گئی، جا کے کہنے لگی تجھے پتا ہے آج ابو جہل نے تیرے بھتیجے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ وہ سمجھتا ہے اس کا باپ موجود نہیں تو کوئی جو مرضی کرے، تمہیں تجھے پتا ہے کیا سلوک کیا ہے؟ حضرت جناب سیدنا امیر حمزہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہنے لگے کیا ہوا؟ کہا آج ابو جہل نے محمد ابن عبداللہ کے سر پہ پتھر مارا، ایک روایت میں ڈنڈا مارا اور سر سے خون نکل آیا۔ حضرت امیر حمزہ کو بڑا غصہ آیا، اپنا خون جوش مارا کرتا ہے، اپنا خون کبھی کبھی جوش مارتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ مسلمان تو نہیں تھے، چچا تو تھے نا، فوراً اٹھے، فوراً ہاتھ کے اندر ایک بڑی لاٹھی پکڑی، ابو جہل کو ڈھونڈا، ابو جہل بیٹھا تھا، کئی لوگوں کے درمیان جاتے ہی زور سے ڈنڈا مارا اور کہنے لگے تو کیا سمجھتا ہے محمد کا باپ کوئی نہیں تو جو مرضی کرے گا، میں اس کا باپ ہوں، وہ میرا بھتیجا نہیں میرا بیٹا، میں دیکھتا ہوں تو کیسے نظر اٹھاتا ہے، آج کے بعد اگر تو نے میرے بھتیجے کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا تو میں تیری آنکھ پھوڑ دوں گا، میں تیرا سر پھوڑ دوں گا، میں تیری نگاہیں نکال دوں گا، میں تیرے بازو توڑ دوں گا، خبردار میرے بھتیجے کے قریب آیا۔ حضرت امیر حمزہ ڈانٹ رہے ہیں تو ابو جہل کو پتا تھا امیر حمزہ شیر ہے، امیر شیر ہے، امیر حمزہ کے سامنے بولا تو واقعی مارے گا۔ ابو جہل خاموشی کے ساتھ بات سنتا رہا۔ جناب امیر حمزہ ڈانٹ کے گئے رسول پاک کے پاس، نبی پاک کے سر پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، حضور اپنے گھر میں بیٹھے ہیں۔ حضرت جناب سیدنا امیر حمزہ کو آتے ہوئے دیکھا نا، جب کوئی اپنا نظر آئے تو دکھ یاد آ جاتے ہیں۔ سر پہ پٹی تھی، رسول پاک علیہ السلام یتیم تھے، حضور نے حضرت امیر حمزہ کو آتے دیکھا تو باپ کی یاد آئی، حضور تیزی سے اٹھے، حضرت امیر حمزہ نے گلے سے لگایا، بولے کچھ نہیں، میرے مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، گویا حضور علیہ السلام کو اپنے والد کی یاد آئی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گلے سے لگایا، فرمایا بیٹا رونا نہیں ہے، اے میرے بھتیجے غم نہیں کرنا، میرا چاچا تیرا چاچا تیرے ساتھ ہے، کسی کی ضرورت ہے تجھے تیرا بال بھی بانکا کر جائے، کسی کی ضرورت ہے آنکھ اٹھا کے دیکھ جائے۔ جب یہ بات کی نا، اپنائیت کا جملہ بولا، نبی پاک کی آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے، حضور پھر تڑپ کے روئے، پھر حضور کی آنکھیں بھر آئیں۔ حضرت امیر حمزہ کہنے لگے نہ بس کر، اب خوش ہو جا، میں نے تیرا بدلہ لے لیا ہے، میں نے تیرا بدلہ لے لیا، راضی ہو جا۔ رسول پاک نے اپنے چچا کا ہاتھ پکڑا
اور ہاتھ کو پکڑ کے نا اپنے سینے کے ساتھ لگایا. حضور نے فرمایا چچا میں راضی کوئی نہیں. آنکھوں میں آنسو, چاچا میں راضی کوئی نہیں. بھتیجے تو کیسے راضی ہوتا ہے؟ فرمایا چاچا میں تب راضی ہوں گا جب تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا. مجھے تو دین کی خدمت یاد ہے, مجھے تو پیغام دین یاد ہے, مجھے کچھ یاد نہیں. مجھے تو اتنا یاد ہے میں خدا کا پیغامبر ہوں. مجھے ہر موقع پہ اپنے دکھ بھول جاتے ہیں, مجھے دین کا درد یاد رہتا ہے. میرے دوستو, حضرت امیر حمزہ آپ اس کو رشتہ داری کا جوش کہیے, نبی پاک کی محبت کا ہیجان کہیے. کہنے لگے اچھا تو کلمہ پڑھنے سے راضی ہوتا ہے؟ پڑھا کلمہ میں مسلمان ہو جاتا ہوں, پڑھا کلمہ میں بھی مسلمان ہو جاتا ہوں. میرے دوستو, ہر موقع پہ میرے نبی پاک کو دین یاد رہا.